تاریخ کے صفحات میں نا کچھ سال ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہندسے یا ٹھنڈی تاریخیں نہیں ہوتے، بلکہ وہ نا انسانی جذبات اور شدید ترین آزمائشوں کی ایک پوری داستان ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور آج ہم جس موضوع کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں وہ بھی ایک ایسا ہی سال ہے۔ ہاں، یعنی ہم 619 عیسوی کی بات کر رہے ہیں، جسے اسلامی تاریخ میں بعثت کا 10واں سال کہا جاتا ہے، اور تاریخ دانوں نے اس سال کو ایک بہت ہی خاص نام دیا ہے، عام الحزن، جس کا سیدھا سا مطلب ہے غم کا سال۔ صحیح۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو سب سے مضبوط اور قریبی سہارے ایک کے بعد ایک دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جو تاریخی حوالے ہمارے سامنے ہیں نا، وہ صرف ان واقعات کی کڑی نہیں جوڑتے، بلکہ وہ انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی گہرا مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی وہ دکھاتے ہیں کہ جب ایک انسان کے ارد گرد موجود ہر دنیاوی سہارا ٹوٹ جائے اور حالات کی سنگینی اپنے عروج پر ہو تو ایسے میں صبر اور اپنے نظریے پر مسلسل ڈٹے رہنے کا عملی مظاہرہ کیسا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، اصل میں یہ سفر بہت دردناک ہے، لیکن اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ چلیے پھر اس تاریخ کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اس پورے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس غم کے سال کی شدت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس وقت کے حالات کا ایک واضح خاکہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یعنی 7ویں صدی کے مکہ کا ماحول۔ بالکل، وہ کوئی عام معاشرہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی سخت گیر قبائلی نظام پر کھڑا تھا۔ مکہ اس وقت پورے جزیرہ نمائے عرب کا معاشی اور مذہبی مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں خانہ کعبہ میں موجود سینکڑوں بتوں کی وجہ سے لوگ دور دور سے آتے تھے، اور خاص طور پر ان کے معاشی اور مذہبی نظام کو چیلنج کرنا سیدھا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ ہم نے آغاز میں بعثت کے 10ویں سال کا ذکر کیا۔ جی جو سننے والے شاید تاریخ کی ان اصطلاحات سے پوری طرح واقف نہ ہوں، ان کے لیے یہ بعثت کا تصور اصل میں کیا ہے، اور اس نے مکہ کے اس معاشی نظام میں کیا ہلچل مچائی تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، بعثت سے مراد وہ وقت ہے جب نبی کرم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور انہیں نبوت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یعنی جب انہوں نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا۔ صحیح، جب انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دینا شروع کیا تو قریش کے سرداروں نے اسے صرف ایک مختلف مذہبی عقیدہ کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ اپنے مفادات پر حملہ سمجھا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے اسے اپنے صدیوں پرانے نظام اور اپنی چودھراہٹ اور سب سے بڑھ کر اپنے معاشی مفادات کے لیے ایک براہ راست خطرہ سمجھا۔ اگر سب لوگ ایک خدا کو ماننے لگتے تو کعبہ میں موجود ان بتوں کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی، جن کی وجہ سے مکہ کے سرداروں کی تجارت اور اثر و رسوخ قائم تھا۔ اصل مسئلہ یہی تھا، اس لیے انہوں نے اس پیغام کو دبانے کے لیے ہر ممکن ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ جو لوگ اس نئے پیغام کو قبول کر رہے تھے ان پر سخت ترین مظالم ڈھائے گئے، جس میں معاشرتی بائیکاٹ شامل تھا اور جسمانی اذیتیں بھی دی گئیں۔ ہاں، انہیں معاشی طور پر تباہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ یہ وہ کٹھن اور جان لیوا ماحول تھا جس میں یہ دعوت آگے بڑھ رہی تھی۔ صحیح بات ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ مخالفت صرف نظریاتی نہیں تھی، بلکہ اس کی جڑیں اقتدار اور معیشت میں تھیں۔ اب اتنے سخت اور مخالف ماحول میں جب باہر گلیوں میں ہر شخص دشمن بنا ہوا تھا، آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 انتہائی اہم سہارے حاصل تھے۔ ان میں سے ایک سہارا ان کے گھر کے اندر موجود تھا، جو ان کی اندرونی اور جذباتی ڈھال تھا، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ جی ہاں، ہم ان کے کردار کو عمومی طور پر تو جانتے ہیں، لیکن اس مخصوص جدوجہد میں ان کی حقیقی اہمیت کیا تھی، میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، حضرت خدیجہ کا کردار تاریخ میں ایک بے مثال نفسیاتی اور جذباتی سہارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ صرف ایک اہلیہ نہیں تھیں، بلکہ وہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسلمان تھیں۔ یعنی جب کسی نے یقین نہیں کیا تھا تب انہوں نے کیا۔ صحیح، جب ایک انسان کوئی بہت بڑی ذمہ داری اٹھاتا ہے یا کسی بالکل نئے اور نامعلوم راستے پر قدم رکھتا ہے تو اسے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک شخص اس پر غیر مشروط یقین کرے، جو کہ حضرت خدیجہ نے کیا۔ بالکل یہی کیا۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کا واقعہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر معمولی کائناتی تجربے کے بعد شدید گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت خدیجہ کا رد عمل ایک عام انسان والا نہیں تھا۔ ہاں، میں نے حوالہ جات میں پڑھا ہے کہ اس موقع پر ان کے ادا کیے گئے الفاظ بہت ہی تاریخی ہیں۔ جی، انہوں نے جو الفاظ کہے وہ آج بھی انسانی نفسیات اور بحران کے وقت میں سنبھالنے کی بہترین مثال ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم الفاظ کے چناؤ پر غور کریں نا تو یہ محض تسلی کے کھوکھلے الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک منطقی دلیل تھی۔ بالکل۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی کے کردار، ان کی سچائی اور ان کی انسانیت کی خدمت کو بنیاد بنا کر ایک دلیل دی کہ ایسا اعلیٰ اخلاق رکھنے والے انسان کو اس کا خالق کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اس کٹھن وقت میں ایک غیر متزلزل یقین کی سب سے مضبوط بنیاد تھی۔ لیکن یہ تو ہوئی ان کی جذباتی اور نفسیاتی حمایت۔ کیا ان کی قربانی صرف اس زبانی حمایت تک محدود تھی؟ بالکل نہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مکہ کی ایک انتہائی مالدار اور کامیاب کاروباری خاتون تھیں۔ ان کی قربانی تو ہر سطح پر تھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی، اپنا سارا مال و تجارت اس نئے پیغام کی بقا کے لیے وقف کر دیا۔ اس کی سب سے سخت مثال ہمیں شعب ابی طالب کے محاصرے میں ملتی ہے، جو کہ تاریخ کے دردناک ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ شعب ابی طالب کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت درکار ہوگی۔ کیا یہ کوئی جیل تھی یا کوئی علاقہ تھا، اور یہ محاصرہ کس نوعیت کا تھا؟ اصل میں شعب ابی طالب مکہ کے قریب پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی یا وادی تھی۔ جب قریش نے دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے تو انہوں نے بنو ہاشم کے خلاف ایک مکمل معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کا معاہدہ کیا۔ یعنی پوری طرح سے انہیں الگ تھلگ کر دیا۔ یہ پایا کہ کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی رشتہ داری نہیں کرے گا اور انہیں خوراک تک نہیں پہنچنے دی جائے گی، جو کہ سننے میں ہی بہت خوفناک لگتا ہے۔ اور یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ یہ اتنا سخت تھا کہ وادی سے بچوں کے بھوک سے رونے کی آوازیں باہر تک آتی تھیں۔ یا الہ! اس انتہائی مشکل وقت میں حضرت خدیجہ، جو کبھی مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں، انہوں نے اپنی دولت پانی کی طرح بہا دی تاکہ مکہ کے تاجروں سے چھپ کر کئی گنا زیادہ قیمت پر اناج خریدا جا سکے، صحیح۔ تاکہ محصورین کو زندہ رکھا جا سکے۔ ان 3 سالوں کی بھوک، پیاس اور مشقت نے ان کی صحت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ وہ وفاداری ہے جس میں انسان اپنا مال، اپنا رتبہ اور اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یہ تفصیل سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ محاصرہ کتنا خوفناک رہا ہوگا۔ بالکل۔ ایک طرف یہ گھر کے اندر کا مضبوط سہارا تھا، اور دوسری طرف حوالے بتاتے ہیں کہ ایک اور بہت بڑا سہارا گھر کے باہر قبائلی سطح پر موجود تھا، اور وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب۔ صحیح۔ حیران کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بظاہر نیا مذہب قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ اس وقت کے قبائلی نظام میں ان کی اس حمایت کے کیا معنی تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں عرب کے قبائلی ضابطۂ اخلاق، جسے وہ مروت کہتے تھے، اسے سمجھنا ہوگا۔ اس معاشرے میں ریاست یا پولیس کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فرد کی حفاظت اس کے قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ قبیلے کا سردار جو فیصلہ کر لیتا، پورا قبیلہ اس کا پابند ہوتا تھا۔ حضرت ابو طالب قبیلہ بنی ہاشم کے سردار تھے۔ تو ان کا یہ فیصلہ کہ وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کریں گے قبائلی روایت کا حصہ تھا تو روایت کا حصہ، لیکن جس شدت سے انہوں نے یہ کیا وہ غیر معمولی تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار بار بار ان کے پاس دھمکیاں، لالچ اور شکایتیں لے کر آتے تھے، کبھی مال و دولت کی پیشکش کرتے اور کبھی سرداری دینے کی بات کرتے، اور آخر میں تو انہوں نے کھلی جنگ کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ اور ان دھمکیوں کے جواب میں حضرت ابو طالب کا کیا موقف ہوتا تھا؟ ہر بار ان کا جواب انتہائی دو ٹوک اور واضح ہوتا تھا۔ تاریخ میں ان کا یہ جملہ محفوظ ہے کہ ہم محمد کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح۔ یہ الفاظ قریش کے سرداروں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جب تک حضرت ابو طالب حیات رہے، مکہ کے سرداروں کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی براہ راست بڑا جانی نقصان پہنچا سکیں، کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب پورے بنو ہاشم قبیلے کے ساتھ ایک خونی جنگ چھیڑنا تھا۔ بالکل۔ حضرت ابو طالب نے تمام تر دباؤ، یہاں تک کہ شعب ابی طالب کی 3 سالہ بھوک اور پیاس بھی برداشت کی، لیکن اپنے بھتیجے کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے۔
وہ ایک ایسی مضبوط قبائلی اور سماجی ڈھال تھے جس نے مخالفتوں کے اس طوفان میں ایک حفاظتی دائرہ فراہم کر رکھا تھا۔ صحیح بات ہے۔ یہ دو سہارے، حضرت خدیجہ کی صورت میں اندرونی سکون اور حضرت ابو طالب کی صورت میں بیرونی تحفظ، یقیناً اس کٹھن سفر کے لیے ایک لنگر کا کام کر رہے تھے۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جس نے اس سال کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عام الحزن یعنی غم کا سال بنا دیا۔ یہ بہت ہی دردناک حصہ ہے اس تاریخ کا۔ بعثات کے 10ویں سال حالات نے اچانک ایک انتہائی دردناک موڑ لیا۔ پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر ان کے انتقال کے کچھ ہی ہفتوں یا مہینوں کے بعد حضرت خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک انسان جس پر پہلے ہی پورے معاشرے کی طرف سے دباؤ ہو، اس کے لیے ان دونوں سہاروں کا یکے بعد دیگرے چھین جانا کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ عملی طور پر اس کا کیا نتیجہ نکلا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ عملی طور پر اس کا نتیجہ فوری اور انتہائی تباہ کن تھا۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبائلی اور سماجی تحفظ جس کی وجہ سے قریش رکے ہوئے تھے، وہ اچانک ختم ہو گیا۔ یعنی اب قریش کے سرداروں کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ بالکل، انہوں نے اپنی مخالفت کو ایک نئی، بے خوف اور ظالمانہ سطح پر پہنچا دیا۔ جو لوگ پہلے کسی حد تک قبائلی جنگ کے ڈر سے لحاظ کرتے تھے، اب وہ بھی کھل کر جسمانی اور ذہنی اذیتیں دینے پر اتر آئے۔ اور دوسری طرف حضرت خدیجہ کی وفات کا صدمہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے زخم کھا کر اور لوگوں کی تانا زنی سن کر گھر لوٹتے، تو وہ کندھا بھی موجود نہیں تھا جس پر سر رکھ کر انسان اپنا دکھ بانٹ سکے۔ یہ بائیک وقت سماجی، معاشی اور شدید ترین جذباتی محرومی کا وقت تھا۔ جو تاریخی روایت ہم دیکھ رہے ہیں، ان میں مکہ کی گلیوں میں ہونے والے سلوک کی کوئی مخصوص مثال ملتی ہے جس سے اندازہ ہو کہ حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد قریش کتنے نڈر ہو گئے تھے؟ جی، روایت میں ایک بہت ہی دل خراش واقعے کا ذکر ملتا ہے جو اس وقت کی سنگینی کو پوری طرح واضح کرتا ہے۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو قریش کے ایک شخص نے آپ کے سر مبارک پر مٹی اور کوڑا ڈال دیا، جو کہ اس معاشرے میں انتہائی بے عزتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بالکل۔ جب آپ اسی حالت میں سر پر مٹی لیے گھر تشریف لائے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، جو اس وقت بہت چھوٹی تھیں، انہوں نے پانی سے وہ مٹی صاف کی اور روتی گئیں۔ یہ منظر کوئی بھی محسوس کر سکتا ہے کہ ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ کو اس حال میں دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوگا، اور خود ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کو اس طرح روتے دیکھ کر کیا کیفیت ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا؟ اس موقع پر دیا گیا رد عمل ہی دراصل وہ سبق ہے جو اس تاریخ کو ہمارے لیے بہت اہم بناتا ہے۔ اس انتہائی دکھ اور بے بسی کے لمحے میں جب بیٹی رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا، بیٹی رو مت، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس جملے کی گہرائی کا تجزیہ کریں تو یہ حیران کن ہے۔ بظاہر تمام دنیا دی سہارے ختم ہو چکے ہیں، قبائلی سردار کی موت ہو چکی ہے، جان نثار اہلیہ انتقال کر چکی ہیں، دشمنوں نے جسمانی حملے شروع کر دیے ہیں، اور گھر میں ایک چھوٹی بیٹی رو رہی ہے۔ مادی اعتبار سے تو کچھ نہیں بچا تھا ان کے پاس۔ لیکن اس مقام پر بھی یہ کامل یقین کہ اللہ حفاظت کرے گا، یہ توکل کی یعنی اللہ پر مکمل بھروسے کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ توکل اس وقت نہیں آزمایا جاتا جب سب کچھ ٹھیک ہو، بلکہ توکل کی اصل آزمائش تب ہوتی ہے جب ظاہری اسباب بالکل صفر ہو جائیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ استقامت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، اور جب مکہ میں حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ وہاں تبلیغ تو دور کی بات عزت سے سانس لینا بھی محال ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعطل کو توڑنے کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا اور طائف کا سفر کیا۔ یہ بتائیں کہ طائف ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا اور وہاں کیا پیش آیا؟ اصل میں طائف مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی اور سرسبز شہر تھا جہاں ثقیف قبیلہ آباد تھا۔ مکہ کے کئی امراء کی وہاں جائیدادیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف جانے کا ارادہ یہ تھا کہ شاید وہاں کے لوگ اس پیغام کو کھلے دل سے سن لیں، اور شاید اسلام کو ایک نیا مرکز اور پناہ گاہ مل سکے۔ صحیح۔ وہ ایک بہت ہی مشکل اور لمبا سفر پیدل طے کر کے وہاں پہنچے۔ انہوں نے طائف کے سرداروں سے ملاقات کی اور اپنا پیغام پیش کیا، لیکن طائف کا رد عمل
تاریخ اسلام کا شاید سب سے دردناک باب ہے۔ وہاں کے سرداروں نے نہ صرف پیغام کو نہایت حقارت سے مسترد کیا بلکہ انتہائی بدترین اور غیر انسانی رویہ اپنایا۔ بالکل، انہوں نے شہر کے شرارتی اور آوارہ لڑکوں کو اکٹھا کر کے آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان لوگوں نے گالیاں دیں، مذاق اڑایا اور دونوں طرف قطاریں بنا کر پتھر مارے۔ روایت بتاتی ہیں کہ پتھراؤ اس قدر شدید تھا کہ جسم مبارک لہو لہان ہو گیا اور جوتے خون سے بھر گئے۔ یہ صرف ایک جسمانی تکلیف نہیں تھی بلکہ یہ ایک عظیم انسان کی انتہائی توہین تھی۔ صحیح بات ہے، یہ لمحہ تاریخ کا بہت ہی بھاری لمحہ ہے۔ اس تکلیف دہ سفر کے بعد جب انہوں نے طائف سے باہر نکل کر ایک باغ میں پناہ لی تو وہاں کی گئی دعا بہت مشہور ہے۔ اس دعا کے الفاظ اور اس کی اہمیت کیا ہے، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی۔ طائف کے اس باغ میں مانگی گئی دعا دراصل ایک انسان کے اپنے خالق کے سامنے مکمل طور پر جھک جانے، اپنی بے بسی کے اقرار اور صابرانہ رویے کا شاکار ہے۔ دعا کے الفاظ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے وقاتی کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ یعنی اس مقام پر غور کیا جائے تو یہ شکایت ان لوگوں کی نہیں ہے بلکہ اپنی کمزوری کا اظہار ہے۔ یہی تو غیر معمولی بات ہے۔ یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اے رب، ظاہری طور پر میں بالکل اکیلا کر دیا گیا ہوں، مجھ میں کوئی دنیاوی طاقت یا اثر و رسوخ نہیں رہا۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تو وہ خالق سے اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے۔ بالکل، یہ عاجزی کی وہ حالت ہے جہاں انسان دنیاوی دروازوں کے بند ہونے کے بعد اپنا سارا بوجھ آسمان والے کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ سفر، یہ تکلیف، یہ عام الحزن کا سال، کیا یہ داستاں یہیں اس بے بسی اور تنہائی پر ختم ہو جاتی ہیں یا تاریخ کوئی اور موڑ لیتی ہے؟ نہیں، تاریخ یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کیونکہ حوالوں میں ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ کا ذکر طائف کے فوراً بعد ملتا ہے۔ جی بالکل، یہ کہانی اس اندھیرے پر نہیں رکتی۔ طائف کے اس دل خراش واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد عام الحزن کے اسی سال میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اور وہ تھا واقعہ معراج، جسے اسرا اور معراج کہا جاتا ہے۔ صحیح، یہ وہ رات تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں انہوں نے تمام انبیاء کی امامت کی اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہا تک کا سفر کروایا گیا۔ اس سفر کا اس غم کے سال اور طائف کے واقعے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بظاہر تو یہ ایک معجزہ ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ کیا اہمیت رکھتی ہے؟ دیکھیں، اس کی ٹائمنگ ہی اس سب پورے واقعے کی اصل روح ہے۔ اگر اس کو سماجی اور نفسیاتی تناظر میں دیکھا جائے تو معراج محض ایک جسمانی یا روحانی معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ عام الحزن اور طائف کے دکھوں کا براہ راست الہی جواب تھا۔ ایک کائناتی سطح کی نفسیاتی اور جذباتی تسلی۔ بالکل، اسے اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ جب اہل زمین نے اپنے دروازے بند کر دیے، جب مکہ نے نکال دیا اور طائف نے پتھر مارے، تو رب کائنات نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ دنیا والوں نے توہین کی تو اللہ نے اپنے دربار کا سب سے معزز مہمان بنا لیا۔ صحیح، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروانا اس بات کا اشارہ تھا کہ اگرچہ مکے کے سردار آپ کی قیادت ماننے سے انکاری ہیں، لیکن آسمان اور تاریخ کے تمام برگزیدہ انسان آپ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہ اس بات کا عملی پیغام تھا کہ تمام تر دنیا داری کے سہاروں کے ختم ہونے کے باوجود کائنات کا خالق پوری طرح آپ کی پشت پر کھڑا ہے۔ اور یہ پیغام اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ یہ نقطہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ جب انسان کو زمین پر سب سے زیادہ تنہا اور بے وقات کر دیا جائے تو اسے آسمان کی سب سے بڑی بلندی عطا کی جاتی ہے۔ ہم نے آج کی اس گفتگو میں عام الحزن کے پورے دورانیے کا جو تفصیلی جائزہ لیا ہے، جس میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی قربانیاں شامل ہیں، ہاں، اور مکہ کے مظالم، شہب ابی طالب کا محاصرہ، طائف کا خون چھکن سفر اور پھر معراج کا سفر، یہ تمام واقعات محض تاریخ کی کتابوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں انسانی رویوں اور مشکل وقت سے گزرنے کے کچھ بہت ہی بنیادی اصول سکھاتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ جائے نا تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ واقعات ہمیں استقامت سکھاتے ہیں۔ حالات چاہے جتنے بھی خلاف ہو جائیں، اپنے نظریے پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور ہم وفاداری کا سبق بھی دیکھتے ہیں۔
بالکل، حضرت خدیجہ جیسی شخصیت نے سکھایا کہ سچی محبت اور ساتھ صرف اچھے وقتوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جب دنیا مخالفت پر اتر آئے تب سب کچھ نچھاور کر دینا ہی اصل وفاداری ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب کے کردار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے میں خاندانی پشت پناہی، جسے آج کل ہم سپورٹ سسٹم کہتے ہیں، وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ نظریاتی اختلافات کے باوجود خاندان کا ساتھ کھڑا ہونا بیرونی حملوں کو روک دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ جب تمام دنیا کے سہارے ٹوٹ جائیں تو انسان کا واحد اور سب سے مضبوط تعلق صرف اس کے خالق کی ذات کے ساتھ بچتا ہے۔ یہ بالکل درست تجزیہ ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ تاریخ ہمارے آج کے دور کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم بظاہر ٹیکنالوجی اور مواصلات کے ذریعے پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، اندرونی طور پر انسان پہلے سے کہیں زیادہ تنہا ہے۔ ڈپریشن، سماجی کٹاؤ اور بے بسی کے احساسات آج کل عام ہیں۔ ایسے میں طائف کے بعد کی جانے والی وہ دعا اور وہ توکل آج کے انسان کو بھی یہ سکھاتا ہے کہ جب دنیا دی اسباب جواب دے جائیں تو مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے اپنے رب سے رجوع کرنا ہی ذہنی اور روحانی سکون کا واحد راستہ ہے۔ یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ مشکل وقت دائمی نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کی ایک بھٹی ہوتی ہے۔ اور اسی بھٹی سے گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے ان بے پناہ مظالم اور سہاروں کے چھن جانے کے بعد ہی وہ حالات پیدا ہوئے جنہوں نے مدینہ کی جانب ہجرت اور ایک منظم معاشرے کی بنیاد رکھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس اندھیری رات نے ایک بہت روشن صبح کو جنم دیا۔ بالکل، یہی تاریخ کا سبق ہے۔ چلیے آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ آخر میں اس پورے موضوع کا نچوڑ کسی ایک ایسے پہلو کی صورت میں پیش کریں جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہو۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ۔ اگر ہم اس تمام تر تاریخ اور واقعات کی ترتیب پر ایک بہت گہرے زاویے سے غور کریں نا، تو ایک انتہائی اہم اور حیران کن پیٹرن ابھر کر سامنے آتا ہے۔ طائف کا سفر، جہاں ظاہری بے بسی اور جسمانی و جذباتی تکلیف اپنے بالکل آخری عروج پر تھی، اس کے بالکل فوراً بعد واقعہ معراج پیش آیا، جو کہ ایک انسان کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا روحانی عروج اور کامیابی ہے۔ صحیح۔ اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا انسان کی زندگی میں شدید ترین تنہائی، دکھ اور تمام دنیاوی سہاروں کا چھن جانا دراصل محض ایک دکھ یا سزا ہے، یا یہ اسے کسی بہت بڑے روحانی عروج اور آنے والی غیر معمولی کامیابی کے قابل بنانے کے لیے ایک لازمی شرط ہوتی ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ جب تک انسان کے دل سے دنیا کے تمام ظاہری سہاروں، وسائل اور رشتوں کا بھروسہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا، تب تک وہ اس سب سے بڑی روحانی بلندی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا؟ کیا ہم اپنی زندگی میں آنے والے گہرے دکھوں، محرومیوں اور ناکامیوں کو تباہی سمجھنے کے بجائے ایک نئی روحانی بلندی اور کسی آنے والی بڑی کامیابی کی تیاری سمجھ سکتے ہیں؟ یہ زاویہ واقعی انسان کو اپنے دکھوں کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور باوقار نظریہ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو مشکل وقت میں انسان کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے۔ اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔